ختم کر، جڑ سے نکال دی کہ جو بھی سامنے آئے الحمدللہ بھائی بہت بڑی چیز ہے، کئیوں لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں آتی، الحمدللہ ہم کو یہ ملی ہے، اس طرح سے سوچ کر کھا لینا چاہیے، عیب نہیں لگانا چاہیے، اور ٹیکا لے کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، دیوال سے یا کرسی سے ٹیکا لے کر نہیں کھانا چاہیے، بغیر ٹیکے کھانا، بعض لوگ کیا ہے گوتکیا لگا کر، ہاں ضعیف حضرات ہے تو وہ تو مسئلہ الگ ہی ہے ان لوگوں کا، لیکن بلا وجہ کے ٹیکا لے کر نہیں کھانا چاہیے، جب کھانا کھا لیے تو ہاتھ تو دھوئیں گے اور کلی بھی کرنا چاہیے، ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ کلی بھی کرنا چاہیے، جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، تو جو دعا یاد ہے کھانے کی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور کسی کے پاس کھائے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، تو جہاں پر کھائے دوسروں کے پاس تو ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، پھر کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعائیں بھی یاد کرنا چاہیے، دعائیں یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہے، اس کو تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر کھانے پر اللہ کا نام لینا چاہیے، اگر کر سکتے ہیں یہ تو ذکر بھی ہوگا، تناول طعام بھی ہوگا، اور اللہ کی یاد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب کھانے کی دعا پڑھ لیے، اور پہلے دسترخوان اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے، پہلے دسترخوان اٹھانا چاہیے پھر خود اٹھنا چاہیے، اور کھانے کو بعض لوگ بڑے انتظار میں مطلب دستر بچھا دیے، اب کوئی آ نہیں رہا ہے، گھر کے کوئی لوگ دستر میں بیٹھ نہیں رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی دستر بچھ جائے فوراً آ کر بیٹھ جانا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے لوگ آ کر بیٹھتے پھر دستر بچھایا جاتا، پھر اس کے بعد جب دستر اٹھا دیے پھر اس کے بعد لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اور دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا پڑھنا چاہیے، جب کھانا کھائے تو نمکین سے شروع کرنا چاہیے، نمکین پر ختم کرنا چاہیے، نمک چکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لینے سے 70-72 بیماریوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنی پیاری سنت ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے نمک چکھ لیے، کھانے کے بعد نمک چکھ لیے تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ فل پیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے، فل پیٹ، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ کھانے پیٹ کے 4 حصے کیے جائیں، ایک میں کھانا اور ایک میں پانی، اور باقی کا ہوا کے لیے رکھنا چاہیے، اور بعضوں نے کہا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک ہوا کے لیے رکھنا چاہیے، فل نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ کیا سمجھتے بہت اچھا فل کھانا کھانے سے صحت ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کھانا زیادہ کھانے سے صحت اچھی نہیں ہوتی، بلکہ جو کھانا جسم کو لگے، جسم کے لیے سوٹیبل ہے، وہ کھانا کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے، اور کم کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے، زیادہ نہیں، کم، تھوڑا کھانا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہے، ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی اور تھوڑا کھانا ڈال لوں گا، لیکن جب محسوس ہو رہا کہ بھوک باقی ہے تو تھوڑی سی بھوک باقی ہے، اسی وقت اٹھ جانا چاہیے، اسی وقت کھانے کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ فل نہیں کھانا چاہیے، پانی کے لیے بھی جگہ رکھنا چاہیے، اور تھوڑی جگہ خالی بھی رکھنا ہے، تاکہ دیگر جو کھانا ہضم ہونے کے جو مراحل ہے وہ بھی اس میں آسانی سے ہو سکے، تو فل اس کو پیٹ فل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، نمکین سے شروع کرنا چاہیے، اور انگلیاں وغیرہ اچھی طرح سے چاٹ کر صاف کرنا چاہیے، اور کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھنا چاہیے، اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی کھانے کے آداب سکھانا چاہیے، کھانے کو ضائع نہ کریں، جب بھی کھانا کھائیں ان لوگوں کو بھی یاد کریں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جو لوگ کھانے کے لیے بہت پریشان ہے ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اپنے آس پاس کسی ایک گھر کو منتخب کر کے ان کے پاس
کھانا بھیجانے کا اہتمام کریں.